آب حیات ایپیسوڈ 2۔ امامہ کی آنکھ 11 بجے سیل فون پر آنے والی ایک کال سے کھلی تھی۔ وہ ڈاکٹر سبت علی تھے۔ ان کی آواز سنتے ہی اس کا دل بھر آیا تھا۔ میں نے آپ کو نیند سے جگا دیا؟ وہ معذرت خواہانہ انداز میں بولے۔ انہوں نے اس کی روندھی ہوئی آواز پر غور نہیں کیا تھا۔ نہیں، میں اٹھ گئی تھی، اس نے بستر سے اٹھتے ہوئے جھوٹ بولا۔ وہ اس کا حال احوال پوچھتے رہے، وہ بڑے بوجھل دل کے ساتھ، تقریباً خالی الذہنی کے عالم میں ہوں ہاں میں جواب دیتی رہی۔ چند منٹ اور بات کرنے کے بعد انہوں نے فون بند کر دیا۔ کال ختم کرتے ہوئے اس کی نظر اپنے سیل فون میں چمکتے ہوئے نام پر پڑی تھی۔ وہ چونک اٹھی۔ اسے فوری طور پر یاد نہیں آیا کہ اس نے سارا کا نام اور فون نمبر کب محفوظ کیا تھا۔ یقیناً یہ بھی اسی کا کارنامہ ہوگا۔ اس نے اس کا ایس ایم ایس پڑھنا شروع کیا۔ پلیز جاگنے کے بعد مجھے میسج کرنا، مجھے ضروری بات کرنا ہے۔ اسے نہ جانے کیوں اس کا میسج پڑھ کر غصہ آیا۔ بڑی جلدی یاد آ گئی میں۔ وہ میسج کا ٹائم چیک کرتے ہوئے بڑبڑائی۔ وہ شاید 10:50 پر آیا تھا۔ اگر آفس جاتے ہوئے اسے میں یاد نہیں آئی تو آفس میں بیٹھ کر کیسے آ سکتی ہوں؟ وہ اس وقت اس سے جی بھر کر بدگمان ہو رہی تھی، اور شاید ٹھیک ہی ہو رہی تھی۔ وہ پچھلی رات کے لیے چیف گیسٹ تھی اور اگلی صبح وہ اس کے ساتھ بن بلائے مہمان جیسا سلوک کر رہا تھا۔ کم سے کم امامہ اس وقت یہی محسوس کر رہی تھی۔ اس وقت وہ باتیں سوچ رہی تھی جو سالار کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ وہ کچھ عجیب انداز میں خود ترسی کا شکار ہو رہی تھی۔ اس نے کمبل تہہ کرتے ہوئے بستر ٹھیک کیا اور بیڈ روم سے باہر نکل آئی۔ اپارٹمنٹ کی خاموشی نے اس کی اداسی میں اضافہ کیا تھا۔ کھڑکیوں سے سورج کی روشنی اندر آ رہی تھی۔ کچن کے سنک میں وہ برتن ویسے ہی موجود تھے جس طرح وہ چھوڑ کر گئی۔ وہ بے حد بے دلی سے اپنے کپڑے نکال کر نہانے کے لیے چلی گئی۔ واش روم سے باہر نکلتے ہی اس نے سب سے پہلے سیل فون چیک کیا تھا۔ وہاں کوئی میسج تھا اور نہ کوئی مس کال۔ چند لمحے وہ سیل فون پکڑے بیٹھی رہی، پھر اس نے اپنی ساری انا اور سارے غصے کو بالائے طاق رکھ کر اسے میسج کر دیا۔ اس کا خیال تھا وہ اسے فوراً کال کرے گا، لیکن اس کا یہ خیال غلط ثابت ہوا تھا۔ 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ اس نے اپنی انا کا کچھ اور مٹی کرتے ہوئے اسے میسج کیا۔ بعض دفعہ میسج بھی تو نہیں پہنچتے ہیں۔ اس نے اپنی عزت نفس کی ملامت سے بچنے کے لیے بے حد کمزور تعویل تلاش کی۔ آج کل ویسے بھی نیٹ ورک اور سگنلز کا اتنا زیادہ مسئلہ ہے۔ عزت نفس نے اسے جواباً ڈوب مرنے کے لیے کہا تھا۔ ارے بیٹا، میں تو کب سے تمہارے فون کے انتظار میں بیٹھی ہوں، تمہیں اب یاد آئی سعیدہ اماں کی؟ سعیدہ اماں نے اس کی آواز سنتے ہی گلا کیا۔ اس نے جواباً بے حد کمزور بہانے پیش کیے۔ سعیدہ اماں نے اس کی وضاحتوں پر غور نہیں کیا۔ سالار ٹھیک تو ہے نا تمہارے ساتھ؟ انہوں نے اس سوال کی مضمرات کا اس صورتحال میں سوچے بغیر کچھ پوچھا، اور امامہ کے صبر کا جیسے پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ وہ ایک دم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ سعیدہ اماں بری طرح گھبرا گئی تھی۔ کیا ہوا بیٹا؟ ارے اس طرح کیوں رو رہی ہو؟ میرا تو دل گھبرانے لگا ہے۔ کیا ہو گیا آمنہ؟ سعیدہ اماں کو جیسے ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے۔ سالار نے کچھ کہہ دیا ہے کیا؟ سعیدہ اماں کو سب سے پہلا خیال یہی آیا تھا۔ مجھے اس سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی، امامہ نے ان کے سوال کا جواب دیے بغیر کہا۔ سعیدہ اماں کی حواس باختگی میں اضافہ ہوا۔ میں نے کہا بھی تھا آپ سے۔ وہ روتی جا رہی تھی۔ کیا وہ اپنی پہلی بیوی کی باتیں کرتا رہا ہے تم سے؟ سعیدہ اماں نے سالار کے حوالے سے واحد خدشے کے بے اختیار ذکر کیا۔ پہلی بیوی؟ امامہ نے روتے روتے کچھ حیرانی سے پوچھا۔ لیکن سالار کے لیے اس وقت اس کے دل میں اتنا غصہ بھرا ہوا تھا کہ اس نے بلا سوچے سمجھے سعیدہ اماں کے خدشے کی تصدیق کی تھی۔ جی، اس نے روتے ہوئے جواب دیا۔ سعیدہ اماں کے سینے پر جیسے گھوسا لگا۔ یہ خدشہ تو نہیں تھا، لیکن ان کا خیال تھا کہ اپنے گھر لے جاتے ہی پہلے دن تو کم سے کم اپنی اس کئی سال پرانی منقوہہ کا ذکر نہیں کرے گا۔ امامہ کو سالار پر کیا غصہ آنا تھا جو سعیدہ اماں کو آیا تھا۔ انہیں یکدم پچھتاوا ہوا تھا۔ واقعی کیا ضرورت تھی یوں راہ چلتے کسی بھی 2 ٹکے کے آدمی کو پکڑ کر یوں اس کی شادی کر دینے کی؟ انہوں نے پچھتاتے ہوئے سوچا۔ تم فکر نہ کرو، میں خود سبت علی بھائی سے بات کروں گی، سعیدہ اماں نے بے حد غصے میں کہا۔ سعیدہ اماں سے بات کرتے ہوئے وہ اتنی دیر میں پہلی بار بہت اچھا محسوس کر رہی تھی، یوں جیسے کسی نے اس کے دل کا بوجھ ہلکا کر دیا ہو۔ اسے اس وقت جس متعصب جانبداری کی ضرورت تھی انہوں نے اسے وہی دی تھی۔ ان سے بات کرتے ہوئے روانی اور فروانی سے بہنے والے آنسو یکدم خشک ہو گئے تھے۔
وہاں سے 10 میل کے فاصلے پر اپنے بینک کے بورڈ روم میں بیٹھی ایویلویشن ٹیم کو دی جانے والی پریزنٹیشن کے اختتامیہ سوالوں و جواب کے سیشن پر کریڈیبلٹی اینڈ ٹرسٹ فیکٹر سے متعلقہ کسی سوال کے جواب میں بولتے ہوئے سرار کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس کے گھر پر موجود اس کی ایک دن کی بیوی اور 9 سالہ محبوبہ گھر پر بیٹھی اس کی ساکھ اور نام کا تہپاچا کرنے میں مصروف تھی، جس کو اس وقت اس وضاحت کی اس ایویلویشن ٹیم سے زیادہ ضرورت تھی۔ سونا ہو گیا، رونا بھی ہو گیا، اب اور کیا رہ گیا تھا؟ امامہ نے ٹیشو پیپر سے آنکھیں اور ناک رگڑتے ہوئے بالآخر ریسیور رکھتے ہوئے سوچا۔ اسے کچن کے سنک میں پڑے برتنوں کا خیال آیا۔ بڑی نیم دلی سے وہ کچن میں گئی اور ان برتنوں کو دھونے لگی۔ وہ شام کے لیے اپنے کپڑے نکالنے کے لیے ایک بار پھر بیڈ روم میں آ گئی اور تب ہی اس نے اپنا سیل فون بجتے سنا۔ جب تک وہ فون کے پاس پہنچی فون بند ہو چکا تھا۔ وہ سرار تھا اور اس کے سیل پر یہ اس کی چوتھی مس کال تھی۔ وہ سیل ہاتھ میں لیے اس کی اگلی کال کا انتظار کرنے لگی۔ کال کے بجائے اس کا میسج آیا۔ وہ اسے اپنے پروگرام میں تبدیلی کے بارے میں بتا رہا تھا کہ ڈاکٹر سبز علی کا ڈرائیور 1 گھنٹے تک اسے وہاں سے ڈاکٹر صاحب کے گھر لے جائے گا اور وہ افطار کے بعد آفس سے سیدھا ڈاکٹر صاحب کے گھر آنے والا تھا۔ چند لمحوں کے لیے اس کا دل چاہا وہ فون کو دیوار پر دے مارے، لیکن وہ اس کا اپنا فون تھا، سرار کو کیا فرق پڑتا؟ وہ اس سے رات کو اتنا لمبا چوڑا اظہار محبت نہ کرتا تو وہ آج اس سے توقعات کا یہ انبار لگانا بیٹھی ہوتی، لیکن سرار کے ہر جملے پر اس نے لاشعوری طور پر پچھلی رات اپنے دامن کے ساتھ ایک گرہ باندھ لی تھی، اور گروہوں سے بھرا وہ دامن اب اسے بری طرح تنگ کرنے لگا تھا۔ ڈاکٹر سبزعلی گھر پر نہیں تھے۔ آنٹی کلثوم نے بڑی گرم جوشی کے ساتھ اس کا استقبال کیا اور وہ بھی جس حد تک مصنوعی جوش و خروش اور اطمینان کا مظاہرہ کر سکتی تھی کرتی رہی۔ آنٹی کے منع کرنے کے باوجود ان کے ساتھ مل کر افطاری اور ڈنر کی تیاری کرواتی رہی۔ ڈاکٹر سبزعلی افطار سے کچھ دیر پہلے آئے تھے اور انہوں نے امامہ کی سنجیدگی نوٹ کی تھی، مگر اس کی سنجیدگی کا تعلق سرار سے نہیں جوڑا تھا۔ وہ جوڑ بھی کیسے سکتے تھے؟ سرار افطار کے تقریباً آدھے گھنٹے بعد آیا تھا اور امامہ سے پہلی نظر ملتے ہی سرار کو اندازہ ہو گیا تھا کہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ اس کی خیر مقدمی مسکراہٹ کے جواب میں مسکراتی تھی، نہ ہی اس سے ڈاکٹر سبزعلی اور ان کی بیوی کی طرح گرم جوشی سے اس کے سلام کا جواب دیا تھا۔ وہ بس نظریں چرا کر لاؤنج سے اٹھ کر کچن میں چلی گئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے سرار کو لگا کہ شاید اسے غلط فہمی ہوئی ہے۔ آخر وہ اس سے کس بات پر ناراض ہو سکتی ہے؟ وہ ڈاکٹر سبزعلی کے پاس بیٹھا ان سے باتیں کرتا ہوا اپنے ذہن میں پچھلے 24 گھنٹوں کے واقعات کو دہراتا اور کوئی ایسی بات ڈھونڈنے کی کوشش کرتا رہا جو امامہ کو خفا کر سکتی تھی۔ اسے ایسی کوئی بات یاد نہیں آئی۔ ان کے درمیان آخری گفتگو رات کو ہوئی تھی۔ وہ اس کے بازو پر سر رکھے باتیں کرتی سوئی تھی۔ خفا ہوتی تو وہ الجھ رہا تھا۔ کم سے کم میں نے اسے ایسا کچھ نہیں کیا جو اسے برا لگا ہو۔ شاید یہاں کوئی ایسی بات ہوئی ہو۔ سرار نے خود کو بریوزماں قرار دیتے ہوئے سوچا، لیکن یہاں کیا بات ہوئی ہوگی؟ شاید میں کچھ ضرورت سے زیادہ حساس ہو کر سوچ رہا ہوں، غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے مجھے۔ وہ اب خود کو تسلی دے رہا تھا، لیکن اس کی چھٹی حس اسے اب بھی اشارہ دے رہی تھی۔ بے شک وہ اس سے 9 سال بعد ملا تھا، مگر 9 سال پہلے دیکھے جانے والا اس کا ہر موڑ اس کے ذہن پر رجسٹر تھا، اور وہ امامہ کے اس موڑ کو بھی جانتا تھا۔ ڈنر ٹیبل پر بھی زیادہ تر گفتگو ڈاکٹر سبزعلی اور سرار کے درمیان ہی ہوئی۔ وہ آنٹی کے ساتھ وقفے سب کو ڈشز سرو کرتی رہی۔ خاموشی اب بھی برقرار تھی۔ وہ ڈاکٹر سبزعلی کے ساتھ مسجد میں تراویح پڑھنے آیا اور حفظ قرآن کے بعد آج پہلی بار تراویح کے دوران اٹکا۔ ایک بات نہیں، دو بار۔ اس نے خود کو سنبھال لیا تھا، لیکن وہ بار بار ڈسٹرب ہو رہا تھا۔ وہ 10:30 بجے کے قریب ڈاکٹر سبزعلی کے گھر سے سعیدہ اماں کے گھر جانے کے لیے نکلے تھے، اور سالار نے بالآخر اس سے پوچھ ہی لیا، تم مجھ سے خفا ہو؟ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے چند لمحوں کے لیے ساکت ہوئی، پھر اس نے کہا، میں تم سے کیوں خفا ہوں گی؟ وہ بدستور کھڑکی کی طرف گردن موڑے باہر دیکھ رہی تھی۔ سالار کچھ مطمئن ہوا۔ ہاں، میں بھی سوچ رہا تھا کہ ایسی تو کوئی بات نہیں ہوئی جس پر تمہارا موڈ آف ہوتا۔
کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے امامہ نے اس کی بات سنی اور اس کی برہمی کچھ اور بڑھی۔ یعنی میں عقل سے پیدل ہوں جو بلا وجہ اپنا موڈ آف کرتی پھر رہی ہوں۔ اس نے میرے رویے اور حرکتوں کا نوٹس ہی نہیں دیا۔ میں تمہیں آج فون کرتا رہا لیکن تم نے فون ہی نہیں اٹھایا، وہ ڈرائیو کرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ امامہ کو سوچتے ہوئے عجیب سی تسلی ہوئی۔ اچھا ہوا نہیں اٹھایا، یعنی اس نے محسوس تو کیا کہ میں جان بوجھ کر اس کی کال نہیں لیتی رہی۔ پھر میں نے گھر کے نمبر پر فون کیا، وہ بھی انگیج تھا۔ تم یقیناً اس وقت مصروف تھی اس لیے کال نہیں لے سکی، وہ بے حد عام سے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ وہاں بے نیازی کی انتہا تھی۔ امامہ کے رنج میں اضافہ ہوا۔ پھر اسے یاد آیا کہ اس کے فون کا بیلنس ختم ہو چکا تھا۔ مجھے اپنے فون کے لیے کارڈ خریدنا ہے، سالار نے اسے یکدم کہتے سنا۔ وہ اپنا ہینڈ بیگ کھولے اس میں سے کچھ نکال رہی تھی، اور جو چیز اس نے نکال کر سالار کو پیش کی تھی اس نے چند لمحوں کے لیے سالار کو ساخت کر دیا تھا۔ وہ 1000 روپے کا ایک نوٹ تھا۔ وہ اس کے تاثرات سے بے خبر اب ونڈ اسکرین سے باہر کسی ایسی شاپ کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی جہاں وہ کارڈز دستیاب ہوتے۔ سالار نے اپنی طرف بڑھے ہوئے اس کے ہاتھ کو پیچھے کرتے ہوئے کہا، واپسی پر لیتے ہیں اور اس کی ضرورت نہیں ہے۔ امامہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ تمہیں آنکھیں بند کر کے اپنے سیل فون تھما دیا تھا جب تم میری کچھ نہیں تھی، تو اب کیا پیسے لوں گا تم سے؟ گاڑی میں کچھ عجیب سی خاموشی در آئی تھی۔ دونوں کو بیک وقت کچھ یاد آیا تھا، اور جو یاد آیا تھا اس نے ایک دم وقت کو وہیں روک دیا تھا۔ بہت غیر محسوس انداز میں امامہ نے ہاتھ میں پکڑے کاغذ کے اس ٹکڑے کو بہت سی تہوے میں لپیٹنا شروع کر دیا۔ اس نے اس کی ساری رقم لوٹا دی تھی، بلکہ اس سے زیادہ ہی جتنی اس نے فون کے بل اور اس کے لیے خرچ کی ہوگی۔ مگر یقیناً اس کے احسانوں کا وزن بہت زیادہ تھا۔ اس نے کاغذ کی لپٹی تہوں کو دوبارہ بیگ میں ڈال دیا۔ صبح سے اکٹھی کی ہوئی بدگمانیوں کی دھنک یکدم چھٹ گئی تھی۔ یہاں کچھ دیر کے لیے امامہ کو ایسا ہی محسوس ہوا۔ باہر سڑک پر دھند تھی اور وہ بڑی احتیاط سے گاڑی چلا رہا تھا۔ امامہ کا دل چاہا وہ اس سے کچھ بات کرے، لیکن وہ خاموش تھا، شاید کچھ سوچ رہا تھا یا لفظ ڈھونڈ رہا تھا۔ آج سارا دن کیا کرتی رہی تم؟ اس نے بالآخر گفتگو کا دوبارہ آغاز کرنے کی کوشش کی تھی۔ پورا دن فلیش کی طرح امامہ کی آنکھوں کے سامنے سے گزر گیا۔ امامہ کو ندامت ہوئی۔ وہ جو کچھ کرتی رہی تھی اسے بتا نہیں سکتی تھی۔ میں سوتی رہی۔ اس نے پورا دن کو 3 لفظوں میں سمیٹ دیا۔ ہاں، مجھے اندازہ تھا جاگ رہی ہوتی تو میری کال ضرور ریسیو کرتی۔ ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ پاپا، ممی، انتیا آ رہے ہیں کل شام، سالار نے کچھ دیر کے بعد کہا۔ امامہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ تم سے ملنے کے لیے؟ اس نے مزید اضافہ کیا، اور بالآخر سسرال کے ساتھ اس کا پہلا رابطہ ہونے والا تھا۔ امامہ کو اپنے پیٹ میں گرہیں لگتی محسوس ہوئی۔ تم نے انہیں میرے بارے میں بتایا ہے؟ اس نے بے حد نپے تلے الفاظ میں پوچھا۔ نہیں، فی الحال نہیں، لیکن آج بتاؤں گا پاپا کو فون پر، وہ ونڈ اسکرین سے باہر دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ امامہ نے اس کے چہرے کو پڑھنے کی کوشش کی۔ کوئی پریشانی، تشویش، اندیشہ، خدشہ، خوف، پچھتاوا؟ وہ کچھ بھی پڑھنے میں ناکام رہی۔ اس کا چہرہ بے تاثر تھا، اور اگر اس کے دل میں کچھ تھا بھی تو وہ اسے بڑی مہارت سے چھپائے ہوئے تھا۔ سالار نے اس کی کھوجتی نظروں کو اپنے چہرے پر محسوس کیا۔ اس نے امامہ کی طرف دیکھا اور مسکرایا۔ امامہ نے بے اختیار نظریں ہٹائیں۔ انتہا کی فلائٹ 5:30 بجے اور پاپا کی 7 بجے ہے۔ میں کل بینک سے جلدی ایئرپورٹ چلا جاؤں گا، پھر ممی اور پاپا کو لے کر میرا خیال ہے 9 یا 9:30 بجے تک گھر پہنچوں گا۔ یہ تم نے کہاں پہنا ہوا ہے؟ کیا پہنا ہوا ہے؟ سالار نے یکدم اس کے لباس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا۔ 3 گھنٹے 45 منٹ کے بعد بالآخر اسے یاد آ گیا کہ میں نے کچھ پہنا ہوا ہے۔ یہ سوچ کر امامہ کی خفگی میں کچھ اضافہ ہوا۔ کپڑے، امامہ نے جواب دیا۔ سالار اس کی بات پر بے اختیار ہنسا۔ جانتا ہوں کپڑے پہنے ہیں، اسی لیے تو پوچھ رہا ہوں۔ امامہ گردن موڑ کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی کہ اب وہ تعریف کرے گا۔ اس نے سوچا، دیر سے صحیح، لیکن اسے میرے کپڑے نظر تو آئے۔ اس کی خفگی میں کچھ اور کمی ہوئی۔ کون سا کلر ہے یہ؟ سالار نے اپنے پیروں پر پہلی کلہاڑی ماری۔
کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے ماما کا دل چاہا وہ چلتی گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر کود جائے۔ پونے 4 گھنٹے میں اس کے کپڑوں کا رنگ بھی نہیں پہچان سکا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ اس نے اسے غور سے دیکھا نہیں تھا۔ پتہ نہیں، اس نے اسی طرح کھڑکی سے باہر جھانکتے ہوئے بے حد سرد مہری سے کہا۔ ہاں، میں بھی اندازہ نہیں کر سکا۔ آج کل خواتین پہنتی بھی تو بڑے عجیب عجیب کلر ہیں۔ سالار نے اس کے لہجے پر غور کیے بغیر عام سے انداز میں کہا۔ وہ زنک اور کاپر کے سب سے زیادہ ان شیڈ کو عجیب کہہ رہا تھا۔ امامہ کو رنج ہوا۔ سالار شوہروں کی تاریخی غلطیاں دہرا رہا تھا۔ اس بار امامہ کا دل تک نہیں چاہا کہ وہ اس کی بات کا جواب دے۔ وہ اس قابل ہی نہیں تھا۔ اسے یاد آیا، اس نے کل بھی اس کے کپڑے کی تعریف نہیں کی تھی۔ کپڑے؟ اس نے تو اس کی بھی تعریف نہیں کی تھی۔ اظہار محبت کیا تھی اس نے، لیکن تعریف؟ ہاں، تعریف تو نہیں کی تھی اس نے۔ وہ جیسے پچھلی رات کو یاد کرتے ہوئے تصدیق کر رہی تھی۔ اسے دکھ ہوا۔ کیا وہ اسے اتنی بھی خوبصورت نہیں لگی تھی کہ وہ ایک بار ہی کہہ دیتا؟ کوئی ایک جملہ، ایک لفظ، کچھ بھی نہیں۔ وہ ایک بار بھی خود ترسی کا شکار ہونے لگی۔ عورت اظہار محبت و ستائش کو کبھی ہم معنی نہیں سمجھتی۔ یہ کام مرد کرتا ہے اور غلط کرتا ہے۔ ڈرائیونگ کرتے ہوئے سالار کو اندازہ نہیں ہوا کہ گفتگو کے لیے موضوعات کی تلاش میں ادھر ادھر کی باتیں کرتے اس نے کس قدر سنگین موضوع کو چھیڑ دیا تھا۔ وہ بڑے اطمینان سے جیسے ایک بارودی سرنگ کے اوپر پاؤں رکھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ بارودی سرنگ کے اوپر پاؤں رکھ کر کھڑا ہو گیا تھا جو اس کے پاؤں اٹھاتے ہی پھٹ جاتی۔ سعیدہ اماں کی گلی میں گاڑی پارک کرنے کے بعد سالار نے ایک بار پھر امامہ کے موڈ میں تبدیلی محسوس کی۔ اس نے ایک بار پھر اسے اپنا وہم گردانا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ڈاکٹر سبت علی کے گھر پہ بھی غلط فہمی کا شکار رہا۔ آخر ہو کیا گیا ہے مجھے؟ وہ بھلا کیوں صرف 24 گھنٹے میں مجھ سے ناراض ہوتی پھرے گی؟ اس نے اطمینان سے سوچا۔ سعیدہ اماں دروازہ کھولتے ہی ماما سے لپٹ گئی تھی۔ چند لمحوں بعد وہ آنسو بہا رہی تھی۔ سالار جزبز ہوا۔ آخر اتنے عرصے سے وہ اکٹھے رہ رہی تھی، یقیناً وہ دونوں ایک دوسرے کو مس کر رہی ہوں گی۔ اس نے بالآخر خود کو سمجھایا۔ سعیدہ اماں نے سالار کے سلام کا جواب دیا، نہ ہی ہمیشہ کی طرح اسے گلے لگا کر پیار کیا۔ انہوں نے امامہ کو گلے لگایا، اس سے لپٹ کر آنسو بہائے اور پھر اسے لے کر اندر چلی گئیں۔ وہ ہکا بکا دروازے میں ہی کھڑا رہ گیا تھا۔ انہیں کیا ہوا؟ وہ پہلی بار بری طرح کھٹکا تھا۔ اپنے احساس کو وہم سمجھ کر جھٹکنے کی کوشش اس بار کامیاب نہیں ہوئی۔ کچھ غلط تھا، مگر کیا؟ وہ کچھ دیر وہیں کھڑا رہا، پھر اس نے پلٹ کر بیرونی دروازہ بند کیا اور اندر چلا گیا۔ وہ دونوں کچھ باتیں کر رہی تھیں، اسے دیکھ کر یکدم چپ ہو گئیں۔ سالار نے امامہ کو اپنے آنسو پوچھتے دیکھا۔ وہ ایک بار پھر ڈسٹرب ہوا۔ میں چائے لے کر آتی ہوں۔ بادام اور گاجر کا حلوہ بنایا ہے آج میں نے، سعیدہ اماں یہ کہتے ہوئے کھڑی ہوئی۔ سالار نے بے اختیار نہیں ٹوکا۔ سعیدہ اماں، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم لوگ کھانا کھا کر آئے ہیں اور چائے بھی پی لی ہے، صرف آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ وہ کہتے کہتے رک گیا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ پیشکش سرے سے اسے کی ہی نہیں گئی تھی۔ سعیدہ اماں مکمل طور پر امامہ کی طرف متوجہ تھی اور امامہ اسے کچھ کھانے پینے میں متعامل نظر نہیں آئی۔ میں کھاؤں گی اور میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں۔ آپ کس طرح اٹھائیں گی برتن؟ امامہ نے سعیدہ اماں سے کہا اور پھر ان کے ساتھ ہی کچن میں چلی گئیں۔ سالار ہوندخوں کی طرح وہاں بیٹھا رہ گیا۔ اگلے 15 منٹ وہ اس صورت حال پر غور کرتا، وہیں بیٹھا کمرے کی چیزوں کو دیکھتا رہا۔ بالآخر چند 15 منٹ کے بعد امامہ اور سعیدہ اماں کی واپسی ہوئی۔ اسے امامہ کی آنکھیں پہلے سے کچھ زیادہ سرخ اور متورم لگی۔ یہی حال کچھ اس کی ناک کا تھا۔ وہ یقیناً کچن میں روتی رہی تھی، مگر کس لیے؟ وہ اب الجھ رہا تھا۔ کم سے کم اب وہ آنسو اسے سعیدہ اماں اور اس کی باہمی محبت ویگانگت کا نتیجہ نہیں لگ رہے تھے۔ سعیدہ اماں کے چہرے اور آنکھوں میں اسے پہلے سے بھی زیادہ سرد مہری نظر آئی۔ اسے اس وقت چائے میں دلچسپی تھی، نہ کسی حلوے کی طلب۔ کچھ بھی کھانا اس کے لیے بدہضمی کا باعث ہوتا، لیکن جو ماحول یکدم وہاں بن گیا تھا اس نے اسے ضرورت سے زیادہ محتاط کر دیا تھا۔ کسی انکار کے بغیر اس نے خاموشی سے پلیٹ میں تھوڑا سا حلوہ نکالا۔ امامہ نے ڈاکٹر سبت علی کے گھر کی طرح یہاں بھی اس سے پوچھے بغیر اس کی چائے میں 2 چمچ چینی ڈال کر اسے اس کے لیے سامنے رکھ دی، پھر اپنی پلیٹ میں لیا حلوہ کھانے لگی۔
چند منٹوں کی خاموشی کے بعد بالآخر سعیدہ اماں کی قوت برداشت جواب دے گئی تھی۔ اپنے ہاتھ میں پکڑے پلیٹ ایک طرف رکھتے ہوئے انہوں نے اپنی اینک کو ناک پر ٹھیک کرتے ہوئے تیز نظروں سے سالار کو گھورا۔ بیویوں کے بڑے حقوق ہوتے ہیں۔ اپنی پلیٹ میں ڈالے حلوے کو چمچ سے ہلاتے سالار ٹھٹکا۔ اس نے پہلے سعیدہ اماں کو دیکھا، پھر اماموں کو۔ وہ بھی ٹھٹکی تھی اور کچھ گڑبڑائی بھی۔ سالار کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی اور اس کے گلے شکوے کرنا اور بات تھی، مگر اس کے سامنے بیٹھ کر وہیں کچھ دہرانا، خاص طور پر جب ان الزامات کا کچھ حصہ کسی جھوٹ پر مبنی ہو، وہ واقعی گھبرا گئی تھی۔ سالار کو یہ سوال نہیں، تبصرہ لگا۔ جی، اس نے ان کی تائید کی۔ وہ مرد دوزخ میں جاتے ہیں جو اپنی بیویوں کو تنگ کرتے ہیں، سعیدہ اماں نے اگلا جملہ بولا۔ اس بار سالار فوری طور پر تائید نہیں کر سکا۔ وہ خود مرد تھا اور شوہر بھی۔ لاکھ وہ امامہ پر مرتا ہو، لیکن بیوی کی موجودگی میں اس تبصرے کی تائید اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے کے مصداق تھا۔ وہ شادی کے دوسرے ہی دن اتنی فرما برداری نہیں دکھا سکتا تھا جس پر وہ بعد میں ساری عمر پچھتاتا۔ اس بار کچھ کہنے کے بجائے اس نے چائے کا کپ ہونٹوں سے لگا لیا۔ اس کی خاموشی سعیدہ اماں کو کچھ اور تپا دیا۔ دوسرے کے دل دکھانے والے کو اللہ کبھی معاف نہیں کرتا۔ سالار نے حلوے کھاتے کھاتے اس جملے پر غور کیا، پھر تائید میں سر ہلا دیا۔ جی بالکل۔ سعیدہ اماں کو اس کی ڈھٹائی پر غصہ آیا۔ شریف گھرانے کے مردوں کا وتیرہ نہیں ہے کہ دوسروں کی بیٹیوں کو پہلے بیاہ کر لے جائیں اور پھر انہیں پہلی بیویوں کے قصے سنانے بیٹھ جائیں۔ امامہ کی جیسے جان پر بن گئی۔ یہ کچھ زیادہ ہی ہو رہا تھا۔ آپ کی چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے اماں۔ اس نے صورتحال سنبھالنے کی کوشش کی۔ سالار نے باری باری ان دونوں کو دیکھا۔ اسے اس جملے کا سر پیر سمجھ میں نہیں آیا تھا اور پہلے جملوں سے ان کا کیا تعلق تھا وہ بھی سمجھ نہیں پایا، لیکن تائید کرنے میں کوئی برائی نہیں تھی کیونکہ بات مناسب تھی۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، اس نے بالآخر کہا۔ اس کی سعادت مندی نے سعیدہ اماں کو مزید تپا دیا۔ شکل سے کیسا شریف لگ رہا ہے، اسی لیے تو سبت بھائی بھی دھوکہ کھا گئے۔ انہوں نے ڈاکٹر سبت علی کو غلطی کرنے پر چھوٹ دی۔ آمنہ کے لیے بہت رشتے تھے۔ سعیدہ اماں نے سلسلہ کلام جوڑا۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ ایک غلط آدمی کو امامہ کی قدر و قیمت کے بارے میں غلط لیکچر دے رہی تھی۔ حلوے کی پلیٹ کے ہاتھ میں لیے سالار نے ایک نظر اماموں کو دیکھا، پھر سعیدہ اماں کو، جو بے حد جوش و خروش سے کہہ رہی تھی۔ یہ سامنے والے ظہور صاحب کے بڑے بیٹے نے آمنہ کو کہیں دیکھ لیا تھا۔ ماں باپ کو صاف صاف کہہ دیا تھا اس نے کہ شادی کروں گا تو اسی لڑکی سے۔ خالہ کی بیٹی کے ساتھ بچپن کی منگنی بھی توڑ دی۔ اس بار سالار نے حلوے کی پلیٹ ٹیبل پر رکھ دی۔ وہ کم سے کم امامہ کے کسی ایسے رشتے کی تفصیلات مزے سے حلوے کھاتے ہوئے تو نہیں سن سکتا تھا۔ امامہ نے اس بار سعیدہ اماں کو روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ بڑی ہی عامیانہ بات تھی، لیکن وہ بھی جیسے چاہتی تھی کہ کوئی سالار کو بتائے کہ وہ قابل قدر ہے۔ وہ اسے صرف بیوی سمجھ کر برتاؤ نہیں کر سکتا۔ جوتے گھس گئے۔ لڑکے کی ماں کے یہاں کے چکر لگا کر محلے کے ہر معزز آدمی سے کہلوایا اس نے۔ میرے بیٹے تک کو انگلینڈ فون کرایا اس رشتے کے لیے۔ سعیدہ اماں بول رہی تھی۔ سالار اب بے حد سنجیدہ تھا اور امامہ قدرے لا تعلقی کے انداز میں سر جھکائے حلوے کی پلیٹ میں چمچ ہلا رہی تھی۔ اس کے ماں باپ نے کہا کہ جو چاہے حق مہر میں لکھوا لیں، بس اپنی بچی کو ہماری بیٹی بنا دیں۔ سالار نے بے حد جتانے والے انداز میں اپنی رسٹ واچ یوں دیکھی جیسے اسے دیر ہو رہی تھی۔ سعیدہ اماں کو اس کی اس حرکت پر بری طرح تاؤ آیا۔ اس گفتگو کے جواب میں کم سے کم وہ اس سے اس بے نیازی کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ ابھی آج بھی اس کی ماں آئی ہوئی تھی، بہت افسوس سے کہہ رہی تھی کہ بڑی زیادتی کی ان کے بیٹے کے ساتھ میں نے۔ اس بار نہیں، 2 بار کہہ رہی تھی کہ ہمیں چھوڑ کر کسی ایرے غیرے کے ساتھ پکڑ کر بیاہ دیا۔ میرا بیٹا کیوں نظر نہیں آیا آپ کو؟ رانیوں کی طرح رکھتا آمنہ کو، دیکھ کر جیتا اسے۔ سعیدہ اماں اب مبالغہ آمیزی کے آخری حدود کو چھونے کی سر توڑ کوشش کر رہی تھی۔ سامنے بیٹھے ہوئے شخص کے چہرے پر اب بھی مرعوبیت نام کی کوئی چیز نمودار نہیں ہوئی تھی۔ وہ سنجیدہ چہرے کے ساتھ انہیں یکٹک دیکھ رہا تھا۔ سعیدہ اماں کو لگا انہوں نے اس کے ساتھ شادی کر کے واقعی آمنہ کی قسمت پھوڑی تھی۔
بے حد خفگی کے عالم میں انہوں نے سردی کے موسم میں بھی پانی کا گلاس اٹھا کر ایک گھونٹ میں پیا تھا۔ اس کی یہ خاموشی امامہ کو بھی بری طرح چبھی تھی۔ وہ رات کو اس سے کیا کچھ کہہ رہا تھا اور اب یہاں سعیدہ اماں کو بتانے کے لیے اس کے پاس ایک لفظ بھی نہیں تھا کہ وہ اس کے لیے اہم ہے، یا وہ اس کا خیال رکھے گا، یا کوئی اور وعدہ، کوئی اور تسلی، کوئی اور بات۔ کچھ تو کہنا چاہیے تھا اسے سعیدہ اماں کے سامنے۔ اسے عجیب بے قدری اور بے وقعتی کا احساس ہوا تھا۔ رنج کچھ اور سو ہوا، فاصلہ کچھ اور بڑھا تھا۔ اس نے کسی دوسرے کے سامنے بھی اسے تعریف کے دو لفظوں کے قابل نہیں سمجھا تھا۔ اکیلے میں تعریف نہ کرے لیکن یہاں بھی کچھ کہہ دیتا، کچھ تو۔ اس کا دل ایک بار پھر بھر آیا۔ وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ سالار اس سے روایتی شوہروں والا رویہ رکھے، لیکن خود وہ اس سے روایتی بیوی والی ساری توقعات لیے بیٹھی تھی۔ بہت دیر ہو گئی، میرا خیال ہے ہمیں اب چلنا چاہیے، مجھے صبح آفس جانا ہے، آج کل کام کچھ زیادہ ہے۔ سالار کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا تھا۔ اس نے بڑے تحمل کے ساتھ سعیدہ اماں سے کہا اور پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اب امامہ کے کھڑے ہونے کا منتظر تھا، لیکن امامہ نے ٹیبل پر رکھے برتن اٹھا کر ٹرے میں رکھتے ہوئے اسے دیکھے بغیر بڑی سرد مہری کے ساتھ کہا، میں آج یہیں رہوں گی سعیدہ اماں کے پاس۔ سالار چند لمحوں کے لیے بھौچکا رہ گیا۔ اس نے پچھلے کئی گھنٹوں میں ایک بار بھی ایسا کوئی ارادہ ظاہر نہیں کیا تھا کہ وہ سعیدہ اماں کے پاس رات گزارنے کا ارادہ رکھتی ہے، اور اب یکدم بیٹھے بٹھائے یہ فیصلہ۔ ہاں بالکل، یہی چھوڑ جاؤ اسے، سعیدہ اماں نے فوری تائید کی۔ امامہ اس کے انکار کی منتظر تھی۔ ٹھیک ہے، وہ رہنا چاہتی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، سالار نے بڑی سہولیت سے کہا۔ برتن سمیٹتی امامہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اس نے ایک منٹ کے لیے بھی اسے ساتھ لے جانے پر اصرار نہیں کیا تھا۔ وہ اتنا تنگ آیا ہوا تھا اس سے پہلے کہ سالار کچھ اور کہتا، دو ایک چھپاکے کے ساتھ کمرے سے نکل گئی۔ سعیدہ اماں نے بے حد قہر آلودہ نظروں سے اسے دیکھا۔ سالار نے جیسے امامہ کے ہر الزام کی تصدیق کر دی تھی۔ سالار کو امامہ کے یوں جانے کی وجہ نہ سمجھ میں آئی، نہ سعیدہ اماں کی ان ملامتی نظروں کا مفہوم سمجھ سکا۔ وہ گفتگو کو جتنی اپسیٹ کرنے والی تھی، اتنا ہی امامہ یکدم کیا جانے والا یہ اعلان تھا کہ وہ آج وہیں رہے گی۔ اسے برا لگا تھا، لیکن اتنا برا نہیں لگا تھا کہ وہ اس پر اعتراض یا خفگی کا اظہار کرتا، اور وہ بھی سعیدہ اماں کے سامنے۔ اوکے، میں چلتا ہوں پھر۔ وہ سعیدہ اماں کے ساتھ باہر صحن میں نکل آیا۔ اس کا خیال تھا کہ امامہ کچن میں برتن رکھ کر اسے خدا حافظ کرنے تو ضرور آ جائے گی، لیکن وہ نہیں آئی تھی۔ وہ کچھ دیر سعیدہ اماں سے بے مقصد باتیں کرتا صحن میں کھڑا اس کا انتظار کرتا رہا۔ سعیدہ اماں کے لہجے میں اتنی سرد مہری نہ ہوتی تو ان سے امامہ کو بلوانے کے لیے کہتا، اور اسے جھجک محسوس نہ ہوتی۔ سعیدہ اماں کے گھر سے نکلتے ہوئے اس نے پہلی بار اس محلے اس کے سامنے والے گھر کو سر اٹھا کر دیکھا تھا۔ وہاں سے اکیلے واپس آنا اسے کھل رہا تھا۔ وہ اتنے سال اس کے بغیر ہی رہا تھا، اسے کبھی تنہائی نہیں چبھی تھی۔ اس نے ایک رات اس کے ساتھ گزاری تھی اور تنہائی کا مفہوم اس کی سمجھ میں آ گیا تھا۔ وہاں سے واپسی کی ڈرائیو کی زندگی کی سب سے طویل ڈرائیو تھی۔ کل بھائی صاحب کے یہاں چلیں گے، انہیں بتائیں گے یہ سب کچھ، وہی بات کریں گے سالار سے۔ سعیدہ اماں اس کے پاس بیٹھی کہہ رہی تھی۔ وہ بے حد پریشان تھی۔ امامہ نے ان کی بات کی تائید کی نہ تردید۔ اب اس کا دل کچھ بھی کہنے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ بس اپنے بیڈ پر کمبل اوڑھے چپ چاپ بیٹھی سعیدہ اماں کی باتیں سنتی رہی۔ اچھا چلو اب سو جاؤ بیٹا، صبح سحری کے لیے بھی اٹھنا ہوگا۔ سعیدہ اماں کو اچانک خیال آیا۔ بیڈ سے اٹھ کر کمرے سے نکلتے ہوئے انہوں نے پوچھا، لائٹ آف کر دوں؟ پچھلی رات ایک جھماکے کے ساتھ اسے یاد آئی تھی۔ نہیں، رہنے دیں، وہ بھرائی ہوئی آواز میں کہتی ہوئی لیٹ گئی۔ سعیدہ اماں دروازہ بند کر کے چلی گئیں۔ کمرے کی خاموشی نے اس سے سالار کے بیڈ روم کی یاد دلائی۔ ہاں اچھا ہے نا، میں نہیں ہوں، آرام سے لائٹ آن کر کے سو تو سکتا ہے، یہی تو چاہتا تھا وہ پھر سے رنجیدہ ہونے لگی، اور تب ہی اس کا سیل فون بجنے لگا۔ امامہ کے خون کی گردش پل بھر کے لیے تیز ہوئی۔ وہ اسے بالآخر کال کر رہا تھا۔ اس نے بے حد خفگی کے عالم میں فون بیڈ سائڈ ٹیبل پر پھینک دیا۔ وہ اسے ساتھ لے کر نہیں گیا، اور اب
اب اسے اس کی یاد آ رہی تھی، اس کی رنجیدگی غصے میں بدل رہی تھی۔ وہ اس طرح کیوں کر رہی تھی کہ رائی کا پہاڑ بنا رہی تھی۔ اس نے جیسے اپنا تجزیہ کیا اور اس تجزیے نے بھی اسے اذیت دی۔ میں زود و رنج ہو گئی ہوں، یا وہ مجھے جان بوجھ کر بری طرح اگنور کر رہا ہے، یہ جتانا چاہتا ہے کہ میں اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ اس کے دوست، اس کا آفس، اس کی فیملی، بس یہ اہم ہے اس کے لیے۔ دوبارہ کال نہیں آئی۔ چند سیکنڈ کے بعد اس کا میسج آیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ یقیناً اس سے کہے گا، وہ اسے مس کر رہا تھا۔ ٹیکسٹ میسج میں اس کے لیے ایک موبائل اسکریچ کارڈ کا نمبر تھا اور اس کے نیچے 2 لفظ، گڈ نائٹ سویٹ ہارٹ۔ پہلے اسے شدید غصہ آیا، پھر بری طرح رونا۔ اسے پہلے بھی زندگی میں سالار سکندر سے برا کوئی نہیں لگا تھا اور آج بھی اس سے برا کوئی نہیں لگ رہا تھا۔ آمنہ سے بات کروا دو، میں اور طیبہ بھی اس سے بات کر لیں، شادی کر لی، اسے گھر بھی لے آؤ۔ اب کسی کام میں ہمارا بھی کچھ حصہ ہے یا نہیں؟ سکندر نے بتائی سلام و دعا کے ساتھ چھوٹتے ہی اس سے کہا۔ وہ آج اپنے میکے میں ہے، سالار نے کچھ سوچ کر کہا۔ وہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی سعیدہ اماں کے گھر سے واپس آیا تھا۔ تو برخوردار، تم بھی اپنے سسرال میں ہی ٹھہرتے، تم منہ اٹھا کر اپنے اپارٹمنٹ کیوں آ گئے؟ سکندر نے اسے ڈانٹا اور جواباً ہنسا۔ ممی پاس ہی ہیں۔ اس نے موضوع بدلا۔ ہاں کیوں، بات کرنی ہے؟ نہیں، فی الحال تو آپ ہی سے بات کرنی ہے، بلکہ کچھ زیادہ سیریس بات کرنی ہے۔ سکندر یکدم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ یہ سالار سکندر تھا۔ وہ اگر سیریس کہہ رہا تھا تو بات یقیناً بہت سیریس تھی۔ کیا بات ہے؟ مجھے اصل میں آمنہ کے بارے میں آپ کو کچھ بتانا ہے۔ سکندر الجھ گئے۔ وہ آمنہ کے بارے میں انہیں نکاح کے بعد بتا ہی چکا تھا۔ ڈاکٹر سبت علی کی بیٹی، جس کے ساتھ اس نے اپنی کچھ ذاتی وجوہات کی بنا پر ایمرجنسی میں نکاح کیا تھا۔ سکندر عثمان ڈاکٹر سبت علی کو جانتے تھے اور سالار کے توسط سے 2-3 بار ان سے مل بھی چکے تھے۔ وہ ڈاکٹر سبت علی کی بیٹی کے بجائے کسی بھی لڑکی سے اس طرح اچانک ان لوگوں کو مطالعہ کیے بغیر نکاح کرتا تب بھی انہیں اعتراض نہ ہوتا۔ وہ اور ان کی فیملی کچھ اتنی ہی لبرل تھی، اور سالار تو بہرحال اسپیشل کیس تھا۔ یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ شادی انسانوں کی طرح کرتا۔ یہ تبصرہ طیبہ کا تھا، جو انہوں نے اس کی نکاح کے خبر ملنے پر قدرے خفگی لیکن اطمینان کے ساتھ کیا تھا، اور اب وہ کہہ رہا تھا کہ اسے آمنہ کے بارے میں کچھ بتانا تھا۔ کیا بتانا ہے آمنہ کے بارے میں؟ سالار نے گلا صاف کیا۔ بات کیسے شروع کرے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ آمنہ اصل میں امامہ ہے۔ تمہید اس نے زندگی میں کبھی نہیں باندھی تھی، پھر اب کیسے باندھتا؟ دوسری طرف ایک دم خاموشی چھا گئی۔ سکندر کو لگا انہیں سننے میں کچھ غلط فہمی ہوئی ہے۔ کیا مطلب؟ انہوں نے جیسے تصدیق چاہی۔ امامہ کو ڈاکٹر صاحب نے اپنے گھر میں پناہ دی تھی، وہ اتنے سالوں انہی کے پاس تھی۔ انہوں نے اس کا نام چینج کر دیا تھا اس کے تحفظ کے لیے۔ مجھے نکاح کے وقت یہ پتا نہیں تھا کہ وہ امامہ ہے، لیکن وہ امامہ ہی ہے۔ آخری جملے کے علاوہ اسے باقی تفصیل احمقانہ نہیں لگی۔ سکندر عثمان نے رکتی ہوئی سانس کے ساتھ برابر بیڈ پر بیٹھی بیوی کو دیکھا، جو اسٹار پلس پر کوئی ٹاک شو دیکھنے میں مصروف تھی، اور یہ اچھا ہی تھا۔ وہ اسی طرح رکتی ہوئی سانس کے ساتھ ننگے پاؤں اپنے بستر سے اتر کر بیڈ روم کا دروازہ کھول کر بے حد اجرت کے عالم میں باہر نکل گئے۔ طیبہ نے کچھ حیرت سے انہیں اس طرح اچانک جاتے دیکھا۔ ایک تو ان باپ بیٹے کا رومانس ہی ختم نہیں ہوتا، اب 2 گھنٹے لگا کر آئیں گے، طیبہ نے قدرے خفگی سے سوچا، اور دوبارہ ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ باہر لاؤنج میں سکندر عثمان کے 14 طبق روشن ہو رہے تھے۔ وہ ابھی چند گھنٹے پہلے ہی طیبہ کے ساتھ اپنے آخری اولاد کے سیٹل ہو جانے پر خوشی اور اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے اس کا ولیمہ پلان کر رہے تھے، اور انہیں وقتی طور پر یہ بھول گیا تھا کہ وہ آخر اولاد سالار سکندر تھا۔ 2 گھنٹے تک لاؤنج میں اس کے ساتھ طویل گفتگو شنید کے بعد وہ جب بالآخر واپس بیڈ روم میں آئے تو طیبہ سو چکی تھی، لیکن سکندر عثمان کی نیند اور اطمینان دونوں رخصت ہو چکے تھے۔ وہ تقریباً 2:30 بجے ڈاکٹر صاحب کے ڈرائیور کے ساتھ اس کے اپارٹمنٹ پر پہنچی تھی، اور اس نے آتے ہی سب سے پہلے دونوں بیڈ رومز چیک کیے تھے۔ بیڈ روم
बेडरूम्स या बाथरूम में कुछ रखने की ज़रूरत पेश नहीं आई। सलार ऑफिस जाने से पहले यकीनन हर काम खुद ही करके गया था। उसने एक बार फिर अपने वजूद को बेमसरूफ महसूस किया। एक बेडरूम शायद पहले ही गेस्ट रूम के तौर पर इस्तेमाल हो रहा था, जबकि दूसरा बेडरूम वो स्टडी के तौर पर भी इस्तेमाल कर रहा था। वहाँ एक रैक पर किताबों के ढेर के अलावा उसे इसी तरह के रैक्स पर सी सीडीज और टीवी टेज के अंबार डीवीडीज के अंबार भी नजर आए। स्टडी रूम में मौजूद रैक्स पर भी टीवी डीवीडीज सीडीज थीं, लेकिन उसके तादाद उस कमरे की निस्बत बहुत कम थी। कमरे में कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी पड़े हुए थे और एक स्टडी टेबल पर जिस एक डेस्कटॉप था। वो स्टडी टेबल इस कमरे की वो वाहिद चीज़ थी जिस पर बड़े कागज़, फाइल्स और डेस्क ऑर्गेनाइजर उसे बेतरतीब नजर आए। वो उठने से पहले उसे ठीक करना भूल गया था, शायद उसके पास वक्त नहीं था। एक लम्हे के लिए उसके ख्याल आया कि वो उन पेपर्स को ठीक कर दे। अगले ही लम्हे उसने उसके ख्याल को अपने जहन से ढक दिया। उसे खदशा था वो ये कि काम सलार जैसी परफेक्शन के साथ नहीं कर सकती थी, और अगर कोई पेपर इधर उधर हो गया तो। वो दरवाज़ा बंद करके बाहर निकल आई। फ्रिज और फ्रीज़र में बाकी खाने का बहुत सामान था और उसको यकीन था कि उनमें से 90% अशिया फुरकान और नौशीन की मरहून मिन्नत थी। जो चीज़ें सलार की अपनी ख़रीदारी का नतीजा थी, उनमें फलों के अलावा ड्रिंक्स और टिन पैक्ड फूड आइटम्स की एक महदूद तादाद थी। उसने चंद टिन निकाल कर देखे और तकरीबन सबके सब सी फूड थे। इमामा को खाने में सिर्फ एक चीज़ नापसंद थी, सी फूड। रोज़े की वजह से उसका मैदा खाली ना होता तो उन डब्बों पर बने हुए क्रैब्स और प्रॉन्स देखकर उसे वॉमिटिंग शुरू हो जाती। उसने बड़ी मायूसी के आलम में उन डिनर्स को वापस फ्रिज में रख दिया। यकीनन वो डेकोरेशन के मकसद से ख़रीद कर नहीं रखे गए थे। वो ख़रीद कर लाया था तो यकीनन खाता भी होगा। उसका ख़राब मूड कुछ और अबतर हुआ। अभी और क्या-क्या पता चलना था उसके बारे में। उसने किचन के कैबिनेट खोल कर देखे और बंद कर दिए। उसे अंदाज़ा हो गया था कि उसे किचन में फ्रिज के अलावा सिर्फ कॉफ़ी कैबिनेट और बर्तनों के रैक्स के अलावा कहीं कुछ नहीं। वो किचन सिर्फ नाश्ते और सैंडविच वाले मील्स के अलावा सिर्फ चाय या कॉफ़ी के लिए इस्तेमाल होता था। वहाँ उसे चंद फ्राइंग पैन्स के अलावा किसी किस्म के पकाने के बर्तन नज़र नहीं आए। किचन में मौजूद क्रॉकरी भी एक डिनर सेट और चंद वाटर और टी सेट पर मुश्तमिल थी, और उसके अलावा कुछ मग्स थे या फिर ब्रेकफास्ट सेट। यकीनन उसके घर आने वाले अफराद की तादाद भी ज़्यादा नहीं थी। वो किचन से निकल आई। अपार्टमेंट का वाहिद गैर दरियाफ्त शुदा हिस्सा बालकनी थी। वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आई और वो पहली जगह थी जहाँ आते ही उसका दिल खुश हुआ था। 6 फुट चौड़ी और 12 फुट लंबी वो टेरिस नुमा बालकनी को टेरिस गार्डन कहना ज़्यादा मुनासिब था। मुख्तलिफ शक्लों और साइज़ के गमलों में मुख्तलिफ किस्म के पौधे और बेलें लगी हुई थी, और शदीद सर्द मौसम में भी उनकी हालत बता रही थी कि उन पर खासी मेहनत और वक्त लगाया गया था। वहाँ आसपास की बालकनियों से भी उसे सब्ज रंग के पौधे और बेलें झांकती नजर आ रही थी, लेकिन यकीनन सदर की बालकनी की हालत सबसे बेहतर थी। लाउंज की कदो आदम खिड़कियां भी उसी बालकनी में थी, और बालकनी में उन खिड़कियों के पास दीवार के साथ ज़मीन पर एक मैट मौजूद था। वो शायद यहाँ आकर बैठा होगा या धूप में लेटता होगा, शायद वीकेंड पर। वरना सर्दी के मौसम में इस मैट के वहाँ मौजूदगी का मकसद उसे समझ में नहीं आया। बालकनी में मुंडेर के करीब एक स्टॉल पड़ा हुआ था। वो यकीनन वहाँ आकर बैठता था नीचे देखने के लिए। मुंडेर मग के चंद निशान थे मुंडेर पर मग के चंद निशान थे। चाय या कॉफ़ी पीता है यहाँ बैठकर, मगर किस वक्त? यकीनन रात को।
उसने सोचा और आगे बढ़कर नीचे झाँका। वो तीसरी मंजिल थी और नीचे बिल्डिंग का लॉन और पार्किंग थे। कुछ फासले पर कंपाउंड से बाहर सड़क भी नज़र आ रही थी। वो एक पॉश एरिया था और सड़क पर ट्रैफिक ज़्यादा नहीं थी। वो वापस अंदर आ गई। वो कपड़े तब्दील करके अभी अपने बाल बना रही थी कि जब उसे डोरबेल की आवाज़ सुनाई दी। फौरी तौर पर उसे नौशीन ही का ख़्याल आया था। लेकिन दरवाजे पर एक रेस्टोरेंट कार्ड डिलीवरी बॉय चंद पैकेट्स लिए खड़ा था। मैंने ऑर्डर नहीं किया। उसे लगा शायद वो किसी गलत अपार्टमेंट में आ गया है। उसने जवाबन सलार सिकंदर का नाम एड्रेस के साथ दोहराया। चंद लम्हों के लिए वो चुप सी हो गई। वो कम से कम इतना लापरवाह नहीं था उसके बारे में कि उसके अफ्तार के लिए कुछ इंतजाम करना भूल जाता। वो सोच रही थी कि वो अपने पेरेंट्स को लेने के लिए ऑफिस से निकल चुका होगा और एयरपोर्ट पहुंचने की भागदौड़ में उसे शायद वो याद भी नहीं होगी। किचन में उन पैकेट्स को रखते हुए उसका गुस्सा और रंजीदगी कुछ कम हुई और ये शायद उसका ही असर था कि उसने कॉल करके सालार को मुताल्ले करना और उसका शुक्रिया अदा करना ज़रूरी समझा। वो उस वक्त एयरपोर्ट की तरफ जा रहा था। उसने फ़ौरन कॉल रिसीव की थी। इमामा ने उसे खाने के बारे में बताया। मैं रात का खाना अक्सर उसी रेस्टोरेंट से मंगवाता हूँ, खाना अच्छा होता है उनका। उसने जवाबन बड़े मामूल के अंदाज में कहा। मैंने सोचा मैं जब तक उन लोगों को लेकर घर आऊँगा तब तक वो भूखी बैठी रहोगी। वो उसका शुक्रिया अदा करना चाहती थी मगर यकदम उसे एहसास हुआ कि ये बहुत मुश्किल काम है सालार से ये 2 लफ्ज़ कहना। एक अजीब झिझक जो उसे महसूस हो रही थी। वो तकरीबन 9:15 बजे के करीब आया और डोरबेल की आवाज़ पर वो बेइख्तियार नर्वस हो गई थी। ये ना चाहते हुए भी वो सलार की फैमिली के रद्द-ए-अमल से ख़ाइफ़ थी। एक हमसाये के तौर पर भी दोनों फैमिलीज़ के दरमियान बेहद रस्मी ताल्लुकात थे और बाद में होने वाले वाक़यात ने तो ये फ़ॉर्मेलिटी भी ख़त्म कर दी थी। उसे कई साल पहले सिकंदर उस्मान से फ़ोन पर होने वाली गुफ्तगू याद थी और शायद उसके ख़दशात की वजह से भी वही कॉल थी। बैरूनी दरवाज़ा खोलते हुए उसे एहसास हुआ कि उसके हाथ भी काँप रहे थे। सिकंदर उस्मान समेत तीनों अफ़राद उससे बड़े गर्मजोशी के साथ मिले थे और उनके रवैयों में जिस रूखेपन और ख़फ़गी को ढूँढ रही थी, वो फ़ौरी तौर पर उसे नज़र नहीं आई। इमामा की नर्वसनेस में कुछ कमी आई। फुरकान के घर डिनर के दौरान उसकी ये नर्वसनेस और भी कम हुई। अ, अनीता और तय्यबा दोनों बड़े दोस्ताना अंदाज़ में नौशीन और उससे बातें करती रहीं। नौशीन और फुरकान सलार के वालिदैन से पहले भी मिल चुके थे, लेकिन नौशीन अनीता से पहली बार मिल रही थी और दोनों का मौज़ूअ गुफ्तगू उनके उनके बच्चे थे और वह बेहद पुरसुकून अंदाज में एक खामोश सामे की तरह उन लोगों की बातें सुनती रही। वो नहीं चाहती थी कि फुरकान के घर में उसकी शादी या उसकी ज़ात मौज़ू गुफ्तगू बने। अपने अपार्टमेंट में वापसी के बाद पहली बार सिकंदर और तैयबा ने अ, स्टे इस सिटिंग रूम में बैठे उससे बात की और तब इमामा ने उनके लहजे में छुपी इस तशवीश को महसूस किया जो इमामा की फैमिली की मुतवक्किर रद्द-ए-अमल से उन्हें थी। उसका एतमाद एक बार फिर गायब हो गया। अगरचे उन्होंने खुलेआम इमामा के सामने हाशिम मुबीन या उनके ख़ानदान के हवाले से कोई बात नहीं की, लेकिन वो लोग अब वलीमा का फ़ंक्शन इस्लामाबाद के बजाय लाहौर में मुनअक़िद करना चाहते थे। वो सरार की राय सुनना चाहती थी, लेकिन वो गुफ्तगू के दौरान ख़ामोश रहा। जब गुफ्तगू के दौरान ख़ामोशी के वक़्फ़ों की तादाद बढ़ने लगी, तो यकदम इमामा को एहसास हुआ कि गुफ्तगू में आने वाली उस बेरब्ती की वजह वो थी। वो चारों उसकी वजह से खुलकर बात नहीं कर पा रहे थे। बिल्कुल, बेटा तुम सो जाओ, तुम्हें सहरी के लिए उठना होगा। हम लोग तो अभी कुछ देर बैठेंगे। उसने नींद आने के बहाने पर सिकंदर उस्मान ने फ़ौरन कहा था। वो उठकर कमरे में आ गई। नींद आना बहुत मुश्किल थी। 2 दिन पहले जिन ख़दशात के बारे में उसने सोचा भी नहीं था, अब वो उनके बारे में सोचने लगी थी। उसे अंदाज़ा था कि सिकंदर उस्मान उन दोनों की शादी को खुफ़िया ही रखना चाहते हैं, ताकि उसकी फ़ैमिली को उसके बारे में पता ना चले। वो बहुत देर तक अपने बेड पर बैठे उन ख़दशात और ख़तरात के बारे में सोचती रही जो उन्हें महसूस हो रहे थे। उस वक़्त वहाँ अकेले बैठी पहली बार उसने सोचा कि उससे शादी करके सलार कितना बड़ा ख़तरा मोल ले लिया है। शादी करके सलार ने कितना बड़ा ख़तरा मोल ले लिया है। जो भी उससे शादी करता वो किसी न किसी हद तक खुद को गैर महफूज़ ज़रूर कर लेता। लेकिन सलार सिकंदर की सूरत में सूरत-ए-हाल इसलिए ज़्यादा ख़राब होती
کیونکہ اس کے ساتھ اس کے اس رشتے کا انکشاف ہونے کے چانسز زیادہ تھے۔ وہ زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے تھے؟ اس نے سوچا، مجھے یا سالار کو جان سے تو کبھی نہیں ماریں گے۔ اسے اب بھی اندھا اعتماد تھا کہ کہیں نہ کہیں اس کی فیملی اتنا لحاظ ضرور کرے گی۔ زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ وہ مجھے زبردستی اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کریں گے اور پھر سالار سے طلاق دلوا کر کہیں گے کہیں اور شادی کرنا چاہیں گے۔ اس اضطراب میں یکدم مزید اضافہ ہوا۔ سب کچھ شاید اتنا سیدھا نہیں تھا جتنا وہ سمجھ رہی تھی یا سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ اپنی مرضی سے کہیں شادی کرنے کا مسئلہ نہیں تھا، یہ مذہب میں تبدیلی کا معاملہ تھا۔ اسے اپنے پیٹ میں گرہیں پڑتی محسوس ہوئیں۔ وہ واپس بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس وقت پہلی بار سالار سے شادی کرنا اسے ایک غلطی لگی۔ وہ ایک بار پھر اسی کھائی کے کنارے آ کر کھڑی ہو گئی تھی جس سے وہ اتنے سالوں سے بچتی پھر رہی تھی۔